السلام علیکم۔ یہ دیکھیے، قاری خلیل الرحمان نے کہا تھا کہ ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لی ساجدین کی کیا تشریح کی ہے، اس انداز سے جیسے یہ گویا جیسی وہ تشریح سامنے آئے گی تو مان لے گا، بلکہ اس نے تو یہاں تک کہا تھا کہ اگر ڈاکٹر صاحب بھی اب آ جائیں تو میں ان کو قائل کر لوں گا۔ اندازہ لگا اس مولوی نے، اس کی جرت دیکھو۔ حالانکہ لی ساجدین کی سب سے پہلے جو تفسیر بیان کی ہے، اس کا معنی اور مفہوم بیان کیا ہے، وہ یعقوب علیہ السلام ہے۔ پھر اس کے بعد لی ساجدین کی خود یوسف علیہ السلام نے تشریح کی ہے، تائید کی ہے اسی تعبیر کی جو یعقوب علیہ السلام نے بیان کی۔ پھر لی ساجدین سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا لیا، وہ بالکل بات سامنے آ گئی۔ اور اب انشاءاللہ ہمارے حبل اللہ کے اندر لی ساجدین کی جو تشریح ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے، وہ بھی سامنے آپ کے آ جائے گی۔ اس کے اوپر پوری طرح ہر اینگل سے غور و فکر کیا گیا ہے قرآنی انداز کے اوپر کہ لی ساجدین سے یہاں کیا مراد ہے۔ تو جو ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا ہے، اس جواب سے پتہ چل رہا ہے کہ لی ساجدین کا سوال کیا گیا تھا ان سے، تو اس کا ڈاکٹر صاحب بڑا زبردست جواب دے رہے ہیں اور مثالوں کے ذریعے سے جواب دے رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس ہمارے حبل اللہ کے اندر اس کی پوری تفصیلی مضمون آئے گا۔ اور 6 سال پہلے جو انہوں نے یہ فتنہ اٹھایا تھا، اس کے بعد جو ان کے اندر اور چیزیں آئی ہیں وہ بھی اس میں آ جائے گے۔ اور محمد حنیف اور منور سلطان کا سب سے بڑا جھوٹ، جو بالکل جس طرح کہتے ہیں نا جھوٹ وہ جو سر چڑھ کر بولے، اس کا بھی ذکر کیا گیا ہے پورے دلائل کے ساتھ ان کے اپنے کتابچے سے۔ اب بھی اگر کسی کی آنکھیں نہیں کھلتی ہیں تو پھر میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس کی کبھی آنکھیں کھل سکیں گی۔ باقی اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے وہ ہدایت پر ہے، اور باقی اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ رہنے دے اس کو پھر کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے۔ یہ ایسا ایک دینی یعنی انداز ہے جو نبی علیہ السلام ہر خطبے کے اندر، ہر گفتگو شروع کرنے سے پہلے اس کو خطبہ مسنون کہتے ہیں۔ اور ایک آدمی تھے، وہ یہ جھاڑ پھونک کا علاج کرتے تھے جس طرح سیر وغیرہ کا۔ تو جو مکے آئے شروع میں تو لوگوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ معاملہ ہو گیا، تو آیا بڑی ہمدردی کے ساتھ آیا، آ کے کہتا ہے بھتیجے یہ لوگ آپ کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں تو میں اسی چیز کا علاج کرتا ہوں، تو آپ فکر نہ کریں، آپ اپنی کیفیت بیان کریں، میں اس کو پوری طرح اس کا علاج کروں گا۔ تو نبی علیہ السلام نے یہی خطبہ پڑھا، خطبہ مسنون: الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ جیسا یہ خطبہ پڑھا نبی علیہ السلام نے تو وہ عمر رسیدہ آدمی تھا دوسرا، وہ جو بڑا ماہر مالج تھا، اس نے کہا یہ کیا پڑھا آپ نے، ذرا پھر پڑھیے، یہ کلام تو میں نے پہلے کبھی نہیں سنا اس انداز سے، یہ تو سمندر کی گہرائیوں میں اتر جانے والا کلام ہے، پھر پڑھیے۔ نبی علیہ السلام نے دوبارہ پڑھا تو اندازہ لگائیے، جب نبی علیہ السلام نے دوبارہ پڑھا تو آگے جو بات کرنی تھی اس بات سے پہلے ہی اس بندے نے کہا ہاتھ آگے بڑھائے، میں بیعت کرتا ہوں، میں اسلام لاتا ہوں، یہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ایک رسول ہی اس طرح کا کلام کر سکتا ہے اور کوئی اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اس کے اندر یہ بات ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد یہ بات کہی جاتی ہے کہ اللہ جس کو ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا ہے۔ الحمدللہ ہمیں اللہ نے ہدایت دی ہے۔ محمد حنیف جیسے پوری زمین بھر جائیں، سعید احمد جیسے، منور سلطان جیسے، تو یہ سارے مل کے بھی اگر کوشش کریں، سارے مسلک پرستوں اور فرقہ پرستوں کو بھی ساتھ ملا لیں تو یہ ہمیں گمراہ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں ہدایت اللہ نے دی ہے۔ ہاں، ہمارا مالک ہمارے خلاف اگر کوئی معاملہ کرنا چاہے تو ہم بے بس ہیں، ہم مجبور ہیں، اور لیکن ہمارا مالک بہت قدردان ہے، وہ اپنے بندوں کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہے۔ تو جو مخلص لوگ تھے وہی بچے، باقی سارے اس آزمائش میں فیل ہو گئے۔ بڑی آزمائش آئی تھی، ایک ہی آزمائش، نظریاتی آزمائش ان کے سامنے آئی ڈاکٹر صاحب کی وفات کے بعد، بڑی جماعت کے اوپر پہلی ایک آئی تھی اس انداز سے، یہ سارے ڈھیر ہو گئے، کیونکہ انہوں نے ایمان کی قدر نہیں کی، انہوں نے علم آنے کے بعد آپس کی ضد کی وجہ سے یہ معاملہ کیا ہے۔ یقین کرو بھائیو، یہ 4 5 6 آدمی ہیں اوپر جن کی ضد کی وجہ سے یہ ساری جماعت تباہ اور برباد ہو گئی، ان کی بات نہ مانو،
ان کی بات نہ مانو، یہ تمہیں جہنم کی آگ کے اندر لے کے جائیں گے اور پھر واپس نہیں آ سکو گے. کیا کرو گے بتاؤ؟ وہاں سے لانتے بھیجو گے ایک دوسرے کے اوپر، اس سے فائدہ کیا ہوگا تمہیں؟ اس سے تمہارے غصے کے اندر اور اضافہ ہوگا. تو یہ تو اللہ نے اپنے پورے قرآن کو بھر دیا اس مضمون سے کہ آگے جا کے پیچھے چلنے والے اور آگے چلنے والوں کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو اس لیے ہم منع کر رہے ہیں، آگے جہنم منہ کھولے تمہارا انتظار کر رہی ہے. آگے بڑا خطرناک معاملہ ہے اللہ کے بندو. یہ شیطان کے ایجنٹ ہیں، یہ شیطان کے ایجنٹ ہیں، یقین کرو. یہ محمد حنیف، سعید احمد، منور سلطان، یہ سارے شیطان کے ایجنٹ ہیں. قاری خلیل الرحمان، اللہ یہ کہ کوئی توبہ کر لے، اللہ ان پر رحم کرے، وہ تو اللہ جانتا ہے. لیکن بظاہر ان کا طرز عمل بتا رہا ہے کہ اب ان کے اوپر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسے گا. بالکل محسوس ہو رہا ہے کہ یہ پوری طرح چونکہ اس شرک کے اندر آگے سے آگے دلدل کے اندر چلے جا رہے ہیں، واپس آنے کا نام نہیں لیتے ہیں. اور اس طرح انہوں نے خودکشی کی ہے. مذہبی جس طرح کوئی خودکشی کرنے والا جب اندر سے کنڈی لگا لے تو بتاؤ اس کو کون بچائے گا؟ اگر کوئی اندر سے کنڈی نہ لگائے، ویسے خودکشی کرنا چاہے تو ممکن ہے کوئی بندہ آ کے اس کو مرنے سے بچا لے. لیکن جو اندر سے کنڈی لگا کے پھر پنکھے کے ساتھ اپنے رسی ڈال کے وہ ہو جائے یا کوئی اور طریقہ اختیار کرے تو اس کو کون بچا سکتا؟ اس کو کوئی نہیں بچا سکتا. انہوں نے اندر سے کنڈی گویا لگا دی کہ بات چیت ہی نہ کرو ان سے، اور بات چیت نہیں کرو گے تو بتاؤ ہمارا نقصان ہوگا یا تمہارا نقصان ہوگا؟ ہم تو تمہارے ساتھ ہمدردی کی وجہ سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں کہ اتنا عرصہ ہمارے ساتھ رہے ہو، اتنے عرصے مصیبتیں مشکلات بھی برداشت کی، پھر بھی تم ہمیشہ کیا کہ اندر اتر جاؤ. ایک معاملہ تو یہ ہے ہمدردی کا. لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو مسلک پرست ہنس رہے ہیں اور یہ تالیاں بجا رہے ہیں کہ ڈاکٹر عثمانی کی جماعت بھی ٹوٹ گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، ان کا بھی منہ بند کرنا ہے اس وجہ سے کہ تم واپس ایمان خالص کی طرف آ جاؤ. ان سب کا منہ بند ہو جائے گا، ان کے سارے منصوبوں کے اوپر پانی پھر جائے گا، ابلیس کے ان منصوبوں کے اوپر. تو اس نے تو جماعت کو توڑ دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، 2 گروہوں کے اندر شرک لے آیا، اندازہ لگائیے، اور 3 گروہوں کو باغی بنا دیا. وہ بھی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے. اپنی اپنی ناک اور مونچھ کا مسئلہ انہوں نے بنایا ہوا ہے. چند دنوں کا معاملہ ہے، چند دنوں کا معاملہ ہے. فیاض محمود اور یعقوب علی، یہ پچھلے دنوں یعقوب علی کا بیان سامنے. عقل حیران ہے کہ عالم دین جب اس طرح کا طرز عمل اختیار کرے تو کیسے اس کو ہدایت ملے گی؟ نہیں مل سکتی. اور اختر بیگ کا تو کہنا ہی کیا، وہ تو بالکل اس قدر ایمانداروں کا وہ دشمن ہے، اس طرح فتوے لگاتا ہے. اس نے ڈگری لی فتوے لگانے کے لیے، ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کا مقابلہ کرنے کے لیے لیے. تو ڈگریاں نہیں وہاں چلیں گی، ڈگریاں نہیں چلیں گی، ایمان خالص چلے گا، توحید چلے گی. اور ایمان وہ جو دل کی گہرائیوں سے اٹھنے والا ایمان ہو، اللہ کے ساتھ محبت، نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت، صحابہ اکرام سے محبت، مومنوں سے محبت، بچ بچ جانا مومنوں کے سامنے. یہ ہوتا ہے رحماء بینہم، آپس میں نرم، آپس میں پیار محبت. اور یہ آپس میں اس طرح، میں کہتا ہوں یہ سیاسی لوگ بھی آپس میں اتنے دشمن نہیں ہیں. یہ جو پی ٹی آئی اور فضل الرحمان اور یہ جتنے آج کل اکھاڑا بنا ہوا ہے وہ بھی اتنے آپس میں دشمن نہیں ہیں جتنے یہ جو 3 باغیوں کے گروپ ہیں اور یہ 2 جو مرتدین کے گروپ ہیں، یہ آپس میں اتنے دشمن ہیں آپس میں ایک دوسرے کے. تو باقی واپس نہیں آئیں گے تو خود بھگتیں گے، ہمیں کیا ہے، جہنم میں یہ جلیں گے، ان کا معاملہ ہے. تو یہ سمجھتے شاید ہماری کچھ معاملہ پڑی ہوئی ہے، ہمیں کچھ نہیں ہے، ہم تعداد کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں، ہم وسائل کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں، ہم اس کی پگڑی کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں. کسی پر چوٹ لگے، کوئی ناراض ہو، چھوٹے اور بڑے کا لحاظ کیے بغیر جب تک ایمان کی بات سامنے نہیں لائی جائے گی کوئی خیر نہیں آ سکتی، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. یہ سکھایا تھا ہمیں ہمارے استاد ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس دور کے اندر. اور اس سے پیچھے جائیں تو صحابہ اکرام کا اندازہ صحابہ اکرام کے اندر ابو بکر صدیق کا وہ قول یاد نہیں ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ کیا دین کو بدلی کر دیا جائے، ابھی میں زندہ ہوں. اس انداز سے انہوں نے عزم اور ارادے کا اظہار کیا، کبھی میں زندہ ہوں. اور دوسرے موقع پر کہا تم میں سے کوئی ایک بھی میرا ساتھ نہ دے. اگر کوئی اونٹ زکوٰۃ دیتا تھا اور ابھی کہتا ہے میں اونٹ تو دوں گا لیکن ساتھ رسی نہیں دوں گا، رسی اپنی لے کے آؤ، تو ابو بکر صدیق اس کے خلاف تلوار سے جہاد کرے گا. دین کو کبھی بدلی نہیں ہونے دیا جائے گا. ایمان عقیدے کی بات جب ہو تو پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ ساری باتیں ہمارے سامنے ہیں. پھر نبی علیہ السلام کی بتائی وہ قول کیسا روح ہے پورے ایمان کی. فرمایا میرے ایک ہاتھ پر چاند رکھ دو، ایک ہاتھ پر سورج رکھ دو، تو میرے سے کبھی یہ امید نہ رکھنا یا میری جان جائے گی یا یہ دین غلبہ پکڑے گا. اس انداز سے ہم ان کے امتی ہیں. تو بتاؤ ہم سے یہ امید رکھتے ہو کہ ہم تمہارے سامنے جا کے پھر تمہاری جوتیاں سیدھی کریں گے، تمہارے شرک کے باوجود تمہیں آگے کریں گے اور ہم اللہ کی کتاب کو پیچھے کر دیں گے؟ ہم تمہاری طرح کوئی نمک حرام غدار ہیں اللہ کے؟ یہ نہیں ہو سکتا ہے. کبھی ہم سے امید نہ رکھنا. ہم ایمان کے اوپر جم گئے ہیں اللہ کی توفیق سے، اللہ کی مدد سے.
اور انشاءاللہ حالات جس طرح پیدا ہو رہے ہیں انشاءاللہ ہمارا نظم مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا. لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں الحمدللہ آ رہے ہیں. کتنے ہیں جو کہتے ہیں ابھی ہمارا نام نہ لو, انشاءاللہ ہم چند یعنی مہینوں میں چند وہاں اعلان کرنے والے ہیں. اللہ ان کو توفیق دے, اللہ ان کو ہمت دے. اور بھائیوں سے یہی گزارش ہے کسی کی پرواہ نہ کرو اللہ کے بندو. جس جوش و جذبے کے ساتھ تم ایمان کی طرف واپس آؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں اور زیادہ عزت دے گا, اور یہ جوش و جذبہ اللہ کو پسند ہے. باقی یہ نہ مردی والا انداز کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے سجدہ تو اللہ کے, لیکن کیا کریں جماعت ہے امیر کو کیا کہیں, یہ نہ مردی ہے, یہ بالکل منافقت ہے. ایسے ایمان کو اللہ تعالیٰ منہ کے اوپر دے مارے گا. اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.